نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے انتہائی معزز اور قابل قدر سامعین اور طلباء کرام، میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے بزرگ علماء ملک سے تشریف لائے ہیں. آپ انشاءاللہ ان کی تقاریر سنیں گے. اور یہ پروگرام جو ہے نا یہ اسی سلسلے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. میں صرف مختصر ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ میں مولانا عبداللہ صاحب قدس اللہ کی جو ان کا بیان تھا اس پہ تھوڑا سا حاشیہ لکھا. انہوں نے نسبت کی بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے، آپ تزکیہ کی طرف آئیں تاکہ وہ تعلق مستحکم ہو جائے. تعلق تو الحمدللہ قائم ہو گیا، لیکن اب اس تعلق کو مزید پاکیزہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اس حوالے سے تھوڑی سی اس کی شرح کرتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس دنیا میں کئی طرح کے ہیں. تعلق یہ بھی ہے کہ ہم دونوں دوست ہیں، تعلق یہ بھی ہے کہ ہم دونوں ایک میدان کے کھلاڑی ہیں، تعلق یہ بھی ہے کہ ہماری دکان مشترک ہے، ہمارا کاروبار مشترک ہے، تعلق یہ بھی ہے کہ ہم دو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. بہت سارے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن جو وہ تعلقات جن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک خونی تعلق ہے، رشتہ ہے، جیسے کہ اصول اور فروع کا، ماں باپ اجداد کا، اپنے بیٹوں کا، پوتوں کا، نواسوں کا، یہ خونی تعلق ہے. دوسرا تعلق مناقحت کا تعلق ہے، سہریت ہے، سسرالیت جو ہے. اور تیسرا تعلق پھر ہمارا روحانی تعلق ہے، دینی تعلق ہے. یہ تین تعلقات ایسے ہیں جو نمایاں ہے ہمارے باقی تعلقات کے مقابلے میں. اگر ہم غور کریں تو یہ جو پہلے دو تعلقات ہیں تو ان میں بہت زیادہ پختگی نظر نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی باپ مال کی وجہ سے بیٹے کو قتل کرتا ہے، کبھی گھر سے نکالتا ہے، کبھی یعنی کہ اختلافات ہو جاتے ہیں میرے ساتھ کے ساتھ. نکاح کا جو تعلق ہے لفظی رشتہ ہے، دو لفظوں سے وہ رشتہ بنتا ہے، دو لفظوں سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دو لفظ کہہ دیے ایجاب اور قبول، ختم، انت قضا کہہ گیا بس ختم. جڑ گیا ٹوٹ گیا. دشمنی پہ لوگ اتر آتے ہیں، پھر دو خاندان، دو قبیلے آپس میں لڑتے ہیں. یہ دو اس طرح. اور یوم یفر المرء من اخیہ، پھر اس تعلق میں دوام نہیں ہے، خونی رشتہ ہے. لیکن یہ جو تیسرا تعلق ہے ہمارا، یہ روحانی تعلق ہے. یہ تعلق کیسا ہے اور بنیاد کیا ہے؟ کیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بنیاد بتاتا ہوں. پہلے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ خون. دوسرے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ الفاظ، نکحتو انکحتو. اور تیسرے تعلق کا بنیاد جو ہے، دار و مدار جس پہ ہے، وہ ہے محبت. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے تو پھر ہم مومن ہیں. اگر ہم محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ میں کسی مومن کے ہاں میں اس کے والد، اس کے بیٹے، یعنی اصول اور فروع اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ نفی ایمان کمال کی ہے یا کیا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک تعلق کی میں بات کر رہا ہوں.
اگر یہ تعلق محبت پہ جو مبنی ہے، اگر بنیاد نہیں رہے گی تو تعلق ختم ہو جائے گا۔ خونی تعلق تو خون کی بنا پر رہے گا، مناقحت کا تعلق تو رہے گا، لیکن یہ تعلق محبت نہ ہونے پہ ختم۔ بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا لیکن وہ بھائی ہے، میاں بیوی میں تو محبت نہیں ہے لیکن وہ میاں بیوی ہے، جب تک وہ دو الفاظ نہیں کہے گا انت قضا کا۔ لیکن یہاں دار و مدار دل پہ ہے، محبت پہ ہے، عقیدت پر ہے۔ یہ تعلق ہوگا تو پھر آدمی کامیاب ہوگا۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ حدیث مختصر ہے، انہوں نے ذرا تفصیل سے نقل کیا۔ ایک شخص ہے مسجد نبوی میں، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اس نے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر پانی ڈالا۔ وہ آدمی آیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا، ایک سوال کیا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّ الْبَائِلَ هُوَ السَّائِلُ، یہی اس بائل بول کرنے والا وہی سائل ہے۔ پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، آپ نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے جو پوچھ رہے ہو؟ اس نے فرمایا لا واللہ الذی بعثک بالحق ما اعددت لها من کثیر صیام ولا صلاة الا انی احب اللہ ورسولہ، بخدا میں نے زیادہ روزے رکھ کے یا زیادہ نمازیں پڑھ کے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، البتہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا انت مع من احببت، آپ جس سے محبت رکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہوں گے، جنتی قرار دے دیا، پروانہ دے دیا جنت میں۔ تو یہ محبت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے اس تعلق میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان تعلقات میں مراحل ہیں۔ کسی نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ امتی بن گیا، باقی امتیوں سے وہ بہتر ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی سے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی سے اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتیوں سے وہ بہتر ہے۔ لیکن دوسرا وہ ہے جس نے اس تعلق کو مزید بڑھایا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا، تعلق مزید مستحکم ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کی شریعت سیکھی، لائے ہوئے دین کو سیکھا، یہ پھر تیسرا تعلق ہو گیا۔ چوتھا وہ ہے جس نے آگے بڑھایا، جو لوگوں کو تک پہنچایا، اس کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایماندار بھی بہتر ہے ساری امتوں سے، ہم خیر امت ہے، بہترین امت ہے، لیکن اس سے بہتر نیچے سے اوپر، اوپر سے اوپر، سب سے اوپر کون ہے؟ مومن۔ مومن کے بعد نبی علیہ السلام کے سنت پہ متقی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دین سیکھنے والا، اور تیسرا چوتھا وہ ہے کہ جو کہ پھر من تعلم القرآن وعلمہ، خود بھی قرآن سیکھے اور ان کو بھی سکھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو امت ہے، امت مرحومہ، یہ باقی انسانوں کے جتنی امتیں گزری ہیں سب کی بنسبت ایسے ہیں جیسے کہ انسان کے جسم میں دل اور دماغ کی حیثیت ہے۔ اور پھر جو لوگ علم سے منسلک ہو جاتے ہیں، ان کی مثال شہرت کی ہے، شہرت کٹ گئی ختم، امت ختم۔ تو علماء پر دار و مدار ہے امت کی حیات اور موت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا نمک روٹی کے ساتھ کھایا کرو، کیونکہ تمہاری حیثیت نمک کی ہے، نمک اگر بگڑ جائے تو کھانے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، نمک صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی حواریین کی حیثیت نمک کی ہے، آپ علماء کی حیثیت جو ہے وہ بالکل نمک کی ہے اور شہرت کی ہے۔ ساری امت کی حیات اور موت کا دار و مدار علماء پر۔ علماء درست ہے تو امت درست ہے، علماء خدا نخواستہ نادرست ہے تو امت کی بگڑ جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جس محبت کی میں نے بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد جب محبت ہے تو جہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، یہ تعلق جس پہ مبنی ہے، اس سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔
مثال کے طور پہ دنیا میں کہیں بھی پانی ہے تو اس میں پیشاب کرنا منع ہے، گندگی پھینکنا منع ہے، اور جہاں بھی کوئی پھینکے گا ہم کہیں گے کہ مکروہ ہے، پانی اگر پنیر ہے تو فاسد کیا تو اور غلط ہے، اور اگر پانی دریا کا ہے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی چشمے سے، کسی کنویں سے ہمارے گھر کا تعلق ہے، پانی ہم لاتے ہیں، ہمارا ذاتی جو پانی ہے جس کنویں سے آتا ہے، تو ہم اس کی حفاظت بہرحال کرتے ہیں، اور اس کنویں سے ہم بہرحال تعلق ہو اور محبت کرتے ہیں۔ آپ کی مادری امی جامعہ اسلامیہ کے لوگ سے آپ کو الحمدللہ بہت فائدہ پہنچا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے ایسے بھی سفر کیا، مجھے سفر میں 3 باتیں ملی اور میں نے 1000 روپے لگائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے رائجان نہیں کیا، آپ نے تو ہزاروں باتیں سیکھی ماشاءاللہ۔ تو اپنی مادری علمی سے، اپنے اساتذہ سے اور علماء سے جو ہے تعلق رکھنا، محبت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں مسجد سے، محراب سے، ممبر سے، دفاعی سے، قرآن سے، امام سے، مؤذن سے، خادم سے، ہر چیز سے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو پوری مسجد محبوب ہونی چاہیے، آپ مدرسے میں ہیں تو پورا مدرسہ محبوب ہونا چاہیے، آپ سارے علماء کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک بات، آخری بات، آگے جائیں گے انشاءاللہ، اب ہم عملی میدان میں جائیں گے تو اپنے لیے آپ تقویٰ کا انتخاب کریں، عزیمت پہ چلنے کا اہتمام کریں، دوسروں کے لیے سہولت دینے کی کوشش کریں۔ الفتویٰ دون التقویٰ، عوام کے لیے فتویٰ، اپنے لیے تقویٰ۔ تقویٰ پہ چلنے کی کوشش کرے، عزیمت پہ چلنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، رخصتوں پہ بھی چلنا چاہیے، کیونکہ وہ تعامق فی دین آتا ہے جب آدمی رخصت کو جائز نہیں سمجھتا ہے یا اس کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا ہے تو یہ بھی منع ہے۔ کبھی کبھی رخصت پہ ہم چلے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہوگی اب تعویلات کا دور آ رہا ہے اور لوگ جو ہے نا کافی کوشش کر رہے ہیں حرام کو حلال بنانے کی، اور آگے اب پتہ نہیں آپ کا جو وقت آئے گا وہ کیسا ہوگا۔ تو آپ کی جب پختگی اگر ہوگی، تعلق اگر اللہ کے ساتھ، تعلق اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، تو دنیا کے جو بد مخالف اور یہ لہریں ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر ہم ابھی سے جو ہے وہ اس پہ لگ گئے کہ بس ہم فارغ ہو گئے، دستار بندی ہو گئی اور ہم دنیا والوں کی طرح ہو گئے، تو پھر جو ہے نا ہم دنیا داروں سے بھی آگے نکل جائیں گے، کیونکہ جب ہم درخت کی شاخ کھینچتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ نہیں ٹہرتی ہے، اس سے آگے جاتی ہے۔ اگر ہم نے ابھی سے یہ اہتمام نہیں کیا، انتظام نہیں کیا اپنے لیے تقویٰ کا، ایک اصول کا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دنیا والوں سے آگے نکل جائیں گے دنیا داری میں اور خواہش پرستی میں، دوسری چیزوں میں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عوام کے لیے تو ہم فتویٰ پہ عمل کریں، ان کے لیے نرمی جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے کوشش کریں، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے عمل کے دائرے میں آ سکیں۔ اپنے لیے تقویٰ، اپنے لیے جو ہے وہ اس پہ عمل کریں جو ورع ہے اور جو عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔